वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कनातु सल्फिया की जानिब से मैं हूँ अब्दुल खालिक भट्टी। मोहतरम दोस्तों भाइयों, पिछली वीडियो के अंदर नक्शा के हवाले से मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाइयों का मुकाम के कहाँ पैदा हुए, कहाँ हिजरत की, सारा समझाया था। आज की इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला नसब, उनके बेटे कौन कौन से अंबिया किस किस बेटे की नस्ल से आए, आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं ज़रा मुख्तसर तफसील बताऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से कहाँ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अराक के एक मुकाम उर में पैदा हुए। फिर आपके वालिद ने वहाँ से हिजरत की हारान के इलाका में। हारान का इलाका जो तुर्की और शाम के बॉर्डर पर वाक़या है, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान ने रहाइश अख्तियार की। वहाँ पर ही आप जवान हुए। वहाँ पर ही हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी शादी हुई। फिर वो मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ, नमरूद का आपका उनके साथ मुनाजरा हुआ। फिर आपको आग में फेंका गया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हारान के इलाका में ज़मीन तंग कर दी गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 75 साल की उम्र में वहाँ से निकले, अपने भाई हारान के बेटे लूत को साथ लेकर और बीवी सारा को साथ लेकर निकले कनान की तरफ। कनान जो है ये आज का मौजूदा फ़लस्तीन, इसराइल, उर्दन, ये इलाका है। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ वहाँ पर निकले। क्यों? अल्लाह चाहते थे कि वहाँ पर मैं अपना एक घर तमीर करवाऊँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर कनान में रहना शुरू कर दिया। तो 75 बरस की उम्र में आप वहाँ पर गए। फिर एक मशहूर कनान के अंदर बुखारी शरीफ की रवायत है, कनान में कहत पड़ गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीबी सारा को साथ लेकर कनान से मिस्र की तरफ रवाना हुए। मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। तो उस फ़िरौन ने जब हज़रत सारा की खूबसूरती के हवाले से सुना तो फ़ौजियों ने फ़िरौन के हरम में हज़रत सारा को पेश कर दिया। मशहूर वाक़या है फिर कि जब वो फ़िरौन हज़रत सारा की तरफ बढ़ने लगा तो अल्लाह के हुक्म से उसके हाथ के ऊपर फालज पड़ गया। तो वो समझ गया कि ये अल्लाह की नेक बंदी है। वो अपने गलत इरादे से बाज आ गया और हज़रत सारा को आज़ाद कर दिया और साथ एक अपनी लौंडी हाजरा वो तोहफ़तन साथ दे दी। फिर हज़रत इब्राहीम सारा और लौंडी हाजरा के साथ वापस अपने मुल्क कनान में आ गए। तो जब कुछ वक़्त गुजरा, जब आपकी उम्र 86 बरस हो गई, 75 बरस की उम्र में कनान में आए, 86 बरस जब आपकी उम्र हो गई तो हज़रत सारा जो कई सालों से बांझ थीं, उन्होंने खुद ही हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप मेरी लौंडी हाजरा से निकाह कर लें। अगर मुझसे नहीं, चलो मेरी लौंडी से ही आपकी औलाद का सिलसिला नसब जो शुरू हो जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हाजरा से निकाह कर लिया। कुछ ही देर के बाद, कुछ यानी कि साल के बाद, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अम्मा हाजरा से पैदा हुए। तो फिर जैसे वो मामला होता है शौकनों का, हज़रत सारा जो हैं वो बर्दाश्त ना करती और कहने लगी कि ये कल को मेरी लौंडी थी, आज घर की मालका बन गई है। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा इन्हें कहीं दूर छोड़ाएं। और फिर अल्लाह की तरफ से भी हुक्म हो गया। अल्लाह भी चाहते थे कि मैं अपना एक और घर मक्का के अंदर आबाद करवाऊँ। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अम्मा हाजरा को अपने बेटे इस्माईल को लेके वादी गैर ज़ी ज़रअन वहाँ पर इनको छोड़ आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कनान से अम्मा हाजरा और बेटे इस्माईल को लेके निकले और मक्का में छोड़ गए। वो मशहूर लंबा वाक़या है।
اس طرح یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ مکہ میں آئی. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی سارہ تھی، کچھ سالوں کے بعد، یعنی جب آپ 100 سال کے ہو گئے، 14 برس کے بعد اماں سارہ جو ہے وہ بھی حاملہ ہوئی، تو ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ مختصر میں نے پہلے سلسلہ نسب کو بیان کرنے سے پہلے میں نے مناسب جانا کہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو اب ہم آتے ہیں سلسلہ نسب کی طرف. تو محترم دوستو بھائیو، یہ ہم شروع کرتے ہیں تاریخ سے. تاریخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں. ان کے 3 بیٹے تھے. ایک ابراہیم، دوسرے ناہور، تیسرے ہاران. یہ تاریخ کے 3 بیٹے تھے. اور یہ خاندان سارا جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہاران کے علاقہ میں رہتے تھے. ہاران جو ترکی اور شام کا بارڈر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. یہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا مزیدار سلسلہ نسب ہے. آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ خاندان آپس میں ان کی شادیاں ہوئیں. تو ابراہیم اور ہاجرہ، ان سے ہوئے جی اسماعیل. ٹھیک ہو گیا جی. ابراہیم کی جو بیوی تھی ہاجرہ، ان سے اسماعیل، اور یہ یہاں سے مکہ شہر کی ابتدا ہوئی. پھر ابراہیم کی ایک دوسری بیوی تھی، ابراہیم سارہ. ان سے ہوئے جی اسحاق. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ابراہیم کی ایک تیسری بیوی تھی، ان کا نام تھا جی کتورہ. یہ جو ہے یہ کنعانی عورت تھی. جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے کنعان میں ٹھہرے تھے، وہاں کی ایک عورت سے آپ نے شادی کی. یہ ہاجرہ جو ہیں، یہ مصر سے تحفہ ملی لونڈی، یہ سارا آپ کے ہی آبائی خاندان سے تھی. یہ کتورہ جو ہیں یہ کنعانی عورت تھی. ان سے 5 یا 7 کے قریب بیٹے ہوئے، لیکن میں صرف ایک کا ذکر کروں گا. اس بیٹے کا نام تھا مدین. اور یہ مدین بیٹا جو ہے، یہ وہی مدین ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور ہم نے مدین کی طرف شعیب کو نبی بنا کر بھیجا. یعنی اس مدین سے پھر ایک مدین شہر کی ابتدا ہوئی، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے. تو یہ ہے جی حضرت ابراہیم کی تینوں بیویوں سے اولاد کی تفصیل. ابراہیم ہاجرہ سے اسماعیل، ابراہیم اور سارہ سے حضرت اسحاق، ابراہیم اور کتورہ سے مدین، اور بقایا بھی ان کے 4-5 بیٹے تھے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اتنی خواہش ہوتی تھی، جب اپنے بیٹوں کی شادی کا معاملہ آیا
تو یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے جو ہیں یہ کنعان میں، کیونکہ اب کنعان میں رہتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں کنعانی عورتوں سے شادی نہ کرواؤں، بلکہ انہوں نے بچوں کی شادی کے موقع پر اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھا، نحور، ہاران، ان کو یاد رکھا۔ اب ان دونوں بھائیوں کی تفصیل آپ دیکھ لیں۔ یہ جو ہاران ہیں، ان کا ایک بیٹی تھی جی ملکہ، اور ایک ہاران کا بیٹا تھا لوط علیہ السلام۔ یہ حضرت لوط ہیں جو ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کے ہاران کے علاقے سے کنعان ہجرت کی تھی، یہ لوط۔ اچھا، اب یہ جو لوط علیہ السلام کی بہن ہے نا جی ملکہ، اس کی شادی ہو گئی جی نحور کے ساتھ۔ اب ملکہ اور نحور سے جی یہ ایک بیٹا پیدا ہوا جی بیتوئیل۔ یہ زبردست بہت ہی مزیدار سلسلہ نسب ہے، آپ کو حضرت ابراہیم کے خاندان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، اس لیے بڑے غور سے شوق سے دیکھنا ہے آپ نے اس کو۔ یہ نحور اور ملکہ کے بیٹا ہوا جی بیتوئیل، اور اس کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا جی ربکہ یا ربکہ، کیونکہ یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، ان کے تلفظ کے اعتبار سے کوئی اتنی حتمی بات نہیں میں کہہ سکتا۔ یہ ربکہ اور یہ بیتوئیل۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کا موقع آیا تو ابراہیم نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ اگر میری زندگی میں ہی اگر اسحاق کا شادی کا موقع ہوا یا اگر بالفرض میں فوت ہو گیا تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے میرے خاندان کی طرف جانا ہے، میرے بھائی نحور اور اس کا بیٹا جو ہے ان کی طرف اسحاق کی شادی کرنی ہے۔ اور یہ نحور جو ہے یہ وہاں پر ہی، یہ ہجرت کر کے کنعان نہیں آیا تھا، یہ وہاں پر ہی شام اور ترکی کے بارڈر جو علاقہ ہے ہاران، وہاں پر رہتا تھا، بیتوئیل اور ربکہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم پانے کے بعد ان کا غلام کنعان سے نکلا، ہاران پہنچا۔ جب ہاران گیا تو بیتوئیل سے ملاقات ہوئی، نحور کے بیٹے بیتوئیل سے۔ بیتوئیل کو انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ آپ کے چچا ابراہیم وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسحاق کی شادی آپ کی بہن کے ساتھ کروں۔ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کیا، والدہ سے مشورہ کیا، وہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو یاد رکھا ہے۔ تو انہوں نے ربکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان کے غلام کے ساتھ ربکہ کو بھیج دیا۔ تو پھر ربکہ جو ہے اس کی شادی حضرت اسحاق سے ہوگی۔ اب اسحاق اور ربکہ، ان کی جب شادی ہوئی تو پھر ان کی نسل سے دو بیٹے مشہور ہوئے۔ یعنی یہ جو ربکہ ہے یہ نحور جو ابراہیم کے بھائی ہیں ان کے بیٹے بیتوئیل تھے، اور ان کی ایک بیٹی ربکہ تھی، یعنی ابراہیم کی بھتیجی سے حضرت اسحاق کی شادی ہوئی۔ اب ان سے دو بیٹے ہوئے جی حضرت اسحاق سے۔ بڑا بیٹا جی عیسو، چھوٹا بیٹا یعقوب، یہ دو بیٹے ہوئے جی۔ اب جو ہے نا جی عیسو،
اس کی نسل سے مشہور نبی ہوئے ذوالکفل۔ ذوالکفل اور حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اسحاق کے بیٹے عیسو کی نسل سے یہ دو نبی آئے، ذوالکفل اور ایوب۔ اب آتے ہیں جی حضرت یعقوب کی طرف۔ جب اسحاق نے بھی اپنے بیٹے یعقوب کی شادی کرنا چاہی تو انہیں اپنے باپ ابراہیم کی نصیحت یاد آ گئی۔ ان کے باپ ابراہیم نے کہا تھا اسحاق سے، کنعانی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی، آپ نے اپنے ہی خاندان سے شادی کرنی ہے۔ تو پھر یعقوب نے شادی کی، یعنی اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کی شادی کی اپنے خاندان کی طرف۔ مثلا یہ جو ہے جی بیتوئیل جو تھا، جس کی بہن کے ساتھ اسحاق کی شادی ہوئی، اس بیتوئیل کا ایک بیٹا تھا لابن، ایک بیٹی تھی لیا، ایک بیٹی تھی راخل۔ یہ بیتوئیل کی یہ نسل ہے، لابن، لیا، راخل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شادی کرنے کے لیے والد اسحاق کے حکم پر انہوں نے بھی کنعان کو چھوڑا اور ہاران، وہی جو حضرت ابراہیم کا آبائی علاقہ ترکی اور شام کے بارڈر پر، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے جا کر لابن سے بات کی، یہ بیتوئیل کا بیٹا لابن نے کہا غالباً شاید ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کی شادی تم سے کر دوں گا، لیکن تمہیں 7 سال میری خدمت کرنی ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے 7 سال راخل کے لیے، کیونکہ انہیں راخل پسند تھی، 7 سال راخل کے لیے انہوں نے اپنے یہ چچا کے بیٹے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ 7 سال خدمت کی ہاران میں۔ پھر انہوں نے شادی کا موقع آیا تو لابن نے کہا نہیں جی پہلے تو ہم لیا سے شادی کریں گے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں تو راخل سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی مزید آپ کو خدمت کرنا پڑے گی۔ پھر ان کے لیے بھی وہ مزید کچھ سال انہوں نے خدمت کی۔ تو لابن نے پھر دونوں بہنوں لیا اور راخل دونوں بہنوں کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ تو یہ ہے جی ایک مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم اس کو مٹائیں گے اور جب یعقوب کی لیا اور راخل سے شادی ہو گئی تو یعقوب کے بیٹوں سے بات کو آگے چلائیں گے۔ ایک دفعہ آپ پھر سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں جی ابراہیم کے 2 بھائی تھے، نحور، حران، نحور سے بیتوئیل ربکا، پھر بیتوئیل سے لابن، لیا اور راخل۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادی جو ہے وہ اپنے خاندان میں کی۔ یہ جو ہے نا جی حضرت اپنا عیسو جو بیٹے ہیں ان کے اسحاق کے، انہوں نے بھی جب دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ کنعانی عورتوں سے پسند نہیں کرتے شادیوں کو، تو انہوں نے بھی مکہ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہن تھی بسمہ، یہ حضرت اسماعیل کی بہن تھی۔ تو عیسو جو ہے یہ کنعان سے نکلا اور مکہ آیا اور وہاں پر حضرت اسماعیل کی بہن بسمہ سے شادی کی۔ پھر ان کی نسل سے آگے یہ ذوالکفل اور ایوب نبی آئے۔ تو یہ مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب، اب ہم شروع کرتے ہیں جی حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو اس کے لیے یہ ہم ہٹائیں گے۔ تو یہ دیکھیں بھائی جان، اب یعقوب علیہ السلام
याकूब की शादी किससे हुई थी जी? मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, लिया और राखिल। ये जो राखिल है ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा है। अच्छा जी, यकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बड़ी नस्ल की जो है वो इब्तिदा की, बहुत बड़ी नस्ल। इनके 12 बेटे हुए हजरत याकूब के, और इनके जो भाई थे उनका भी मैंने जिक्र किया। इनके भाई ईसू थे, जिनकी नस्ल से जुल्किफल और अयूब हुए, जुल्किफल और अयूब नबी हुए, ये भाई थे यकूब के। तो यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से फिर अल्लाह ताला ने जी बड़े अंबिया पैदा किए। उनमें 12 बेटों में से मैं सिर्फ 4 बेटों का नाम जिक्र करूंगा। यहूदा, यहूदा, लावी, यूसुफ, बिन्यामीन। बारह बेटों में से सिर्फ 4 बेटे इसलिए जिक्र किए कि इन 4 से नबूवत का सिलसिला चला, बकाया 8 बेटों से नबूवत का सिलसिला नहीं चला। अब ये जो यहूदा है इसकी नस्ल से हजरत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम आए। दाऊद, और फिर इनकी नस्ल से सुलेमान, फिर इन्हीं की नस्ल से जकरिया, याहिया, और फिर याहिया अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे ईसा। ये नबी जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की नस्ल से ये नबी आए हैं। हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कनान के इलाके में हिजरत की। इनकी हुकूमत उस वक्त शुरू हुई जब बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के इलाके से हिजरत करके कनान आए थे दोबारा। तो फिर कुछ ही सालों के बाद दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अपनी ज़बरदस्त हुकूमत कायम की। फिर उनके बाद ये ज़करिया नबी आए, ज़करिया से याहिया आए, याहिया से फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खालस यहूदी घरानों से पैदा हुए। ये याहिया अलैहिस्सलाम यहूदियों के नबी थे, ये भी यहूदियों के नबी थे। इन्हीं के ख़ानदान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और यहूदियों के अंदर जो गुमराहियाँ फैल चुकी थी उनकी इस्लाह के लिए आए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आपको फांसी देने तक के लिए वो तैयार हुए, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बचाया वो भी लंबा किस्सा है। ये है जी यहूदा की नस्ल से। अब आते हैं जी हम लावी। लावी के एक बेटे थे, गालबन उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं। उनके बेटे आगे इमरान, लावी का एक बेटा था, वो इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे आपको। इमरान, फिर उसका बेटा था इमरान। इमरान की नस्ल से फिर हुए जी मूसा, पहले हारून है। हारून बड़े थे 10 साल, हारून और मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो फ़िरौन की हुकूमत से बनी इसराइल को बचा के लेके आए कनान की तरफ, और ये उनके भाई थे हारून जो इनसे 10 साल बड़े थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी हुए, मशहूर उलुल अज़म अंबिया में से हैं, लेकिन इनकी आगे नस्ल से नबूवत नहीं चली। हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे नबूवत चली।
ان کی نسل سے جو ہیں وہ یسع نبی ہوئے، اور حضرت الیاس جن کا قرآن میں ذکر بھی ہے، یسع اور الیاس، یہ دونوں جو ہیں نبی، یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے نبی کوئی نہیں آیا، تو یہ لاوی کی نسل سے یہ نبی آئے ہیں، ہارون، موسیٰ، یسع، الیاس۔ اب آگے آتے ہیں جی یوسف کے دو بیٹے تھے، منسی، افرایم کے بیٹے تھے نون کے بیٹے تھے یوشع، یہ یوشع بن نون بڑے مشہور نبی ہوئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کے یہ تابعدار تھے، شاگرد تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ یوشع بن نون نے ان کی جو ہے وہ مسند سنبھالی، اور یہ وہ واحد انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے جہاد بھی کیا، اور اپنے مقابلے میں جو عمالقی تھے ان کو شکست دی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ یوشع بن نون جو ہیں یہی وہ ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے یہ داؤد علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار کیا حکومت کا، یوشع بن نون نے۔ اور ان کے حوالے سے بخاری شریف میں روایت ہے، جب وہ جہاد کر رہے تھے تو سورج ان کے لیے جو روک دیا گیا تھا، یا شاید غالباً وہ لفظ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ سورج کو واپس لٹایا گیا تھا یا روک دیا گیا تھا، یہ یوشع بن نون وہ نبی ہیں جن کا وہ بخاری شریف میں ذکر ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے۔ اب آتے ہیں جی بنیامین کی نسل سے مشہور نبی ہوئے حضرت یونس۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی والے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ تو یہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان کا مکمل تعارف۔ تو محترم دوستو، بھائیو، آج آپ کے سامنے یہ نقشے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، عیسو، یہ سارا تفصیل کے ساتھ ان کے خاندان کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے یہ دیکھیں سارا بیان کر دیا ہے، اور پھر وضاحت کر دی کہ حضرت موسیٰ کس کے خاندان سے، بنیامین کی نسل سے یونس، لاوی کی نسل سے حضرت موسیٰ، یوسف کی نسل سے یوشع بن نون، اور یہودا کی نسل سے داؤد، سلیمان، زکریا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے تفسیر رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کافی حد تک آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو سمجھنے کی مدد ملی ہوگی۔ تو اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو سلسلہ نسب ہے اب ہم اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔